ہم جو روزانہ جملے بولتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ یہ کسی کی ساری زندگی پہ اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک ماں کے الفاظ اس کے بچے کے دل پر ایسے نقش ہو جاتے ہیں نا، جیسے گیلی مٹی پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ الفاظ حوصلہ، محبت اور پیار کے ہوں نا، تو بچہ زندگی میں اڑان بھر لیتا ہے۔ اور اگر یہی الفاظ جو ہے زخم بن جائے نا، تو پھر ساری عمر نہیں بھرتے۔ ہم مائیں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے ہم اپنی اولاد کی ہمت توڑ دیتے ہیں، انہیں ناکام بنا دیتی ہیں، انہیں بزدل بنا دیتی ہیں اور انہیں کمزور بنا دیتی ہیں۔ ایسے 6 جملے میں آپ سے شیئر کروں گی آج کے اس ولاگ میں۔ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی جملہ اپنی اولاد کے سامنے بولتی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے بولتی ہیں، تو آج ہی اس کو چھوڑ دیں، تاکہ آپ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک بااعتماد انسان بنا سکیں۔ لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جتنے لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے پیارے آپ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ولاگ جی سٹارٹ ہو رہا ہے صبح کے ٹائم سے۔ آپ سب کو میری روٹین کا پتہ ہی ہے کہ صبح 10-11 بجے کے قریب جو ہے میں اپنا کھانا بنا لیتی ہوں، اور آج جو ہے نا میں زیرے والے آلو بنا رہی ہوں۔ بڑے جھٹپٹ سے بن جاتے ہیں، بہت ایزی ریسیپی اور بہت مزیدار بنتے ہیں۔ یہ بنا لوں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا فروٹ کٹ کر کے فریج میں رکھوں گی، اور اس کے ساتھ نا آج میں نے جانا ہے مارکیٹ اور اپنے بچوں کے لیے ذرا شاپنگ کرنی ہے، کیونکہ تھوڑے دن پہلے ہی نا میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، آپ سب سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، تو اس کو میں نے ایک سوٹ گفٹ کرنا ہے اور اس کے لیے جاؤں گی لینے۔ وہ کلپس ہیں تھوڑے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کر لیتے ہیں پیرنٹنگ کی۔ یہ 6 باتیں جو آپ نے نا غلطی سے بھی اپنے بچوں کے آگے نہیں بولنی، ان سے آپ نے اس میں سے کوئی بھی جملہ نہیں بولنا، اور اگر بولنا بھی ہے تو اس کو کس طرح آپ نے پازیٹیو وے میں جا کے بولنا ہے۔ دیکھیں یہ بہت عام سی بات ہے کہ ہم میں سے نا اکثر مائیں، بلکہ زیادہ تر مائیں یہی کرتی ہیں، جب بچہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اس کو کوئی کام کہہ رہے ہیں، وہ ہماری بات سے آگے انکار کر دیتا ہے نا، تو ہم فوراً اس کو یہی کہہ دیتے ہیں میں تم سے بات نہیں کروں گی، تم تو ہوئی بہت بدتمیز، تم تو میری بات ہی نہیں مانتے، تم تو میری بات ہی نہیں سنتے۔ ہم اس طرح کہہ کے نا فوراً اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کل کو جب آپ اس کی اپنے بچے کی کوئی بات نہیں مانیں گی نا، تو وہ بھی یہی ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ کرے گا، وہ بھی یہی رویہ اپنائے گا، کیونکہ جیسا ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے ویسا ہی ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کا جو ایک اور برا اثر پڑے گا نا آپ کے بچے کی شخصیت پہ، وہ یہ ہے کہ کل کو وہ آپ سے کوئی بھی اپنے دل کی بات نہیں کرے گا۔ اس کے دماغ میں جو بھی الجھنیں ہوں گی، دل میں کوئی بات ہوگی نا، تو وہ آپ سے کرنے میں ہچکچائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کر دی تو میری ماما نے فوراً میرے سے جو ہے نا بات کرنی بند کر دینی ہے، انہوں نے میرے سے ناراض ہو جانا ہے۔ تو یہ نا بہت خطرناک سا جملہ ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ ہاں اگر آپ کو اپنے بچے کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ اپنے بچے کو بٹھا کے اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر کام کر رہی ہیں اور بچے سے بول رہی ہیں جی میں تم سے بات نہیں کروں گی، تو اس سے نا الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں بچے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ بزدل بھی بن جاتے ہیں اور کمزور بھی بن جاتے ہیں۔ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس جو کام کہہ دیا گیا فوراً سے اٹھ کے کر لینا ہے۔ تو یہ غلطیاں بالکل بھی نہ کریں، اپنے بچوں سے بات کرنا کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو کوئی ان کی بات بری بھی لگی ہے نا، تو ان کو پیار سے بٹھا کے ان کو سمجھائیں کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی ہے، تو آپ نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا۔ دوسرا بہت اہم جملہ جو ہم میں سے اکثر مائیں اپنے بچوں کو جانے انجانے میں بولتی ہیں، وہ یہ ہے کہ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ بچہ کوئی بھی کام الٹا سیدھا کر دے تو فوراً جو ہے اس کو اپنے باپ کے ساتھ اس کو ملا دیا جاتا ہے، اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے جتنا مرضی تمہیں سمجھا لو تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، تم نے ساری حرکتیں اپنے باپ جیسی کرنی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے ان جملوں سے نا آپ کا بچہ آپ سے مزید دور ہو جائے گا، اور وہ بزدل بھی ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں ناکام بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ ہی نہیں کیا۔ اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ نے اس کی غلطی کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ کسی کام میں الجھا ہوا ہے تو آپ اس کو پاس بٹھائیں، آپ اس کے لیے راستے نکالیں، اس کو سمجھائیں، اس کو راستہ دکھائیں کہ اگر یہ پریشانی ہے تو اس میں ایسے حل نکالنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بھی ہائپر ہوں گی اور بار بار اس کو یہی کہتی جائیں گی کہ تم اپنے باپ جیسے اپنے باپ پہ گئے ہو نا، تو بچہ بھی یہی سیکھے گا۔ اس کو یہی ہوگا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا میں پریشان ہوں تو میں نے دوسروں پہ چیخنا چلانا ہے، دوسروں کو میں نے ہر وقت طنز کرنے ہیں دوسروں پہ، تو آپ سے وہ سب یہی باتیں سیکھے گا۔ تو یہی ساری باتیں اس کی ایک پرسنالٹی کو کمزور بھی بنائیں گی، اس کو بزدل بھی بنائیں گی۔ اس کو حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں آئے گا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کس طریقے سے میں نے اس میں سے نکلنا ہے، کیسے اس مسئلے کو میں نے ہینڈل کرنا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ تم تو اپنے باپ پہ گئے اور تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ تیسرا جملہ جو بہت کامن ہے، ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کو جب غصہ آیا ہوتا ہے نا، یا بچے کو الٹا کام کر دیتے ہیں یا پڑھائی پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم مائیں نا بلا سوچے سمجھے یہ کہہ دیتی ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔
یقین مانیں یہ ایک ایسا پاورفل جملہ ہے نا کہ جو آپ کے بچے کو کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کو ہاتھ تسلیم کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اعتماد کو بالکل زیرو کر دیتا ہے، اس کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں رہتا کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جب ایک ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے نا کہ تم یہ کر نہیں سکتے، تو وہ یہی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ نہیں کر سکتا، تو وہ بچہ نہ کوشش کرتا ہے نہ ہمت کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچے کو یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یقین مانے اگر آپ اس کو الٹ کر کے بولے نا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تو آپ کا بچہ وہ کام بھی کر لے گا جس کی آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی کہ واقعی میرا بچہ کر سکتا ہے۔ اتنی آپ اپنے بچے میں امپرومنٹ دیکھیں گی، اتنی اس میں کامیابی دیکھیں گی، اتنا اس میں آپ ایک پورے اعتماد اس کو دیکھیں گی۔ تو یہ سارے جو جملے ہیں نا ماؤں کے، یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے بچے کو یہ ہرگز نہیں کہنا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے یا تم سے یہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے نا کہ یہ کر نہیں سکتا، تو آپ پھر بھی اس کو یہی کہیں، ہاں تم کر سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو جب وہ کوشش کرے گا نا تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا، لیکن آپ نے اس کو سہارا دینا ہے۔ آپ نے اس کو کہنا ہے تم کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں جو تم نہیں کر سکتے۔ تو جب اس طرح کے جملے اپنے بچوں سے بولیں گی نا تو ان کی پرسنالٹی آٹومیٹکلی جو ہے بااعتماد، پورے اعتماد اور اس طرح کی اسٹرانگ پرسنالٹی ان کی بنے گی۔ چوتھی غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی پیرنٹنگ میں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نا دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے، ایون کہ ان کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہی ان کو کمپیئر کرنا، یہ کہنا کہ اپنی بہن سے کچھ سیکھو یا اپنے بھائی سے کچھ سیکھو، تم تو ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، تم تو ہو ہی بالکل نکمے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جب ہم باتیں بولتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں نا، یقین کریں یہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کو اتنا ڈیمیج کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کا آپس میں جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے نا وہ بھی ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ جس بچے کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا، وہ اس سے کہیں نہ کہیں اپنے دل میں حسد بھی کرنے لگ جاتا ہے، اسے نفرت بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہی فیل کرتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بالکل بیکار ہوں، بالکل ناکام انسان ہوں، اور میرا فلانا بہن بھائی جو ہے سب اسی سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا بچہ آپ کی بات مانے، وہ ایک کانفیڈنٹ انسان ہو، اس میں بزدلی، ناکامی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، یا ہر کام وہ اپنے وقت پہ خود ہی کرے، پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کرے، اور اگر آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کا ایک بچہ بہت اچھا ہے اور ایک بچے میں یہ اس چیز کی کمی ہے نا، تو آپ اس کو پیار سے لے کے چلیں، اس کو سمجھا کے بجھا کے آرام کے ساتھ اس کے اٹیچ ہو کے اس کو خاص توجہ دے کے، تو اس بچے کو آپ اپنے الفاظ سے، اپنی محبت سے پورے اعتماد بھی بنا سکتی ہیں، اور اس کے جتنے بھی ڈر خوف ہیں ان کو آپ دور بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے اپنے بچے سے یہ جملہ بولنا ہے کہ تم بہت خاص ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کو خاص بنایا ہے، جو تم میں کوالٹیز ہیں نا وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے، تم سب بہن بھائی اپنی اپنی جگہ بہت شاندار ہو۔ اس سے آپ کے بچے میں اعتماد بھی آئے گا، اور وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت اپنائیت کے ساتھ بھی رہے گا۔ بچوں کو بزدل اور ناکام بنانے میں جو 5ویں نمبر پہ عادت آ جاتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھانا۔ آج کل کے جو بچے ہیں نا، جو نیو جنریشن ہے، یقین مانے کہ اتنے کوئی سینسٹیو بچے ہیں نا کہ اگر آپ ان کے سامنے کوئی ایسا جملہ بھی بول دیتی ہیں نا، جس طرح میں نے آپ سے پہلے شیئر کیے ہیں، تو وہ بچوں کے مائنڈ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، ہمارا بچپن کسی اور طرح کا تھا، ہمیں امی بیلن سے بھی مار دیتی تھی، چمٹے سے بھی مار دیتی تھی، جوتیاں بھی مار دیتی تھی، لیکن ہم پھر ہنس کے کھیل کے بھول بھلا جاتے تھے۔ ہم نے تو وہ باتیں کبھی، اب اگر ہمیں یاد بھی آتی ہے نا تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ ایک یادگار بن جاتی ہے ہمارے لیے کہ ہماری امی تو ہمارے ساتھ ایسے کرتی تھیں، اور ہم بڑا خوش ہو کے نا ایک دوسرے بہن بھائی آپس میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچپن کتنا اچھا تھا، کتنا پیارا تھا۔ لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا، کہ ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ان کے مائنڈ پہ غلط اثر پڑتے ہیں۔ آج کل کے بچے اس طرح کے نہیں ہیں، تو ان بچوں کو نا آپ مار کے کبھی بھی جو ہے ان کو پورے اعتماد نہیں بنا سکتے۔ بہت سی مائیں ہوتی ہیں، ان کو جب بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو فوراً سے وہ اپنا ہتھیار ان کا ہوتا ہے، 2-4 تھپڑ لگا دیے بچے کو۔ بے شک بعد میں آپ کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بچے کو نہ مارتی، بعد میں آپ پچھتاتی بھی ہیں، لیکن بس وہ کہتے ہیں نا تیر کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ اسی طرح بچے جو ہیں نا بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ بچوں کو جب بھی کوئی آپ کو لگے نا کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ کو کوئی بات نہیں مان رہا، ضد کر رہا ہے، تو تھوڑا سا بچے کو ٹائم دیں، تھوڑا سا آپ اس ٹائم نا خود کو جو ہے کنٹرول میں رکھیں، اپنا غصہ کنٹرول میں رکھیں۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں نا بچے کا موڈ ٹھیک ہو گیا، آپ اس سے بات کریں، ہر کام جو ہے نا، ہر مسئلہ بات کر کے جو ہے وہ سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو پوری کوشش کیا کریں کہ آپ بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھائیں، اور ان کو اس طرح کے جملے بھی نہ بولیں کہ تم تو ہو ہی لاتوں کے بھوت، باتوں سے نہیں مانو گے، تمہیں تو مار کے علاوہ کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، میری بس ہو گئی، اب اٹھ کے نا میں نے تمہیں 2-4 تھپڑ لگا دینے۔ یہ اکثر مائیں جو ہیں یہ لفظ بول رہی ہوتی ہیں، جملے بول رہی ہوتی ہیں، اور جب تک مجھے سینس نہیں تھی میں بھی اپنے بچوں کو یہ کہہ رہی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں یا میں نہیں ایسی کوئی بات کرتی،
میں نے بھی غلطیاں کر کر کے ہی سیکھا ہے. تو یقین کریں یہ جو تھپڑ مارنے والا سین ہے نا بچے کو پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیتا ہے. تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو اگر جتنا بھی بچے ضد کر رہے ہوں جتنا بھی وہ آپ کے کہتے ہیں نا آزما رہے ہوں آپ کے صبر کو، لیکن آپ نے صبر رکھنا ہے کیونکہ ایک ماں جو ہے نا اس کے ہاتھوں میں تقدیر ہوتی ہے اپنی اولاد کی. لاسٹ پوائنٹ یہ کہ آپ نے نا اگر آپ کا بچہ جو ہے کسی کھیل میں کھیلتے کھیلتے ہار گیا ہے، یا اگر وہ پڑھائی میں تھوڑا ویک ہے، یا اگر اس سے کوئی آپ نے اس کو ٹاسک دیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا، یا اگر وہ اپنے کام اچھے طریقے سے نہیں کر سک رہا نا، تو اس پہ فوراً یہ لیبل لگا دینا کہ تم تو ساری زندگی ناکام ہی رہو گے. بے شک ہماری انٹینشن یہ نہیں ہوتی، ہم دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم وقتی بس ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے بچوں کو یہ لفظ بول دیتے ہیں، یہ جملے بول دیتے ہیں، لیکن یقین کریں یہ ساری زندگی ان کے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے رہتے ہیں. جب بھی آپ کا بچہ اگر اس سے کوئی کام الٹ ہو جاتا ہے یا اس میں ہار جاتا ہے تو آپ اس کو یہ سمجھائیں کہ ناکامی سیکھنے کا موقع ہے، اگر تم دوبارہ کوشش کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے ناکام، بزدل اور ڈرے ہوئے نہ ہونا تو آپ نے یہ 6 جملے اپنے بچوں سے کبھی بھی نہیں بولنے. اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیں، ان کو پورے اعتماد بنائیں، ان کا ساتھ دیں. اگر وہ کسی بات پہ چڑے ہوئے ہیں نا تو آپ نے پیار سے پولائٹنس سے ان کو ہینڈل کرنا ہے. یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں اب تمام ماؤں کے لیے بہت مددگار رہا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ نا یہ جو بچے ہیں نا قدرت کا انمول تحفہ ہے. جن کی اولاد نہیں ہے نا ان سے پوچھیں کہ یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے ماں کا اور اولاد کا. اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو جو ہے نا نیکی کی راہ پہ رکھے، سیدھے راہ پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کے مقدر اچھے لکھے. یہی تھا جی میرا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کا کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.